أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل بعدما علم. رواہ الترمذی. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور رسیبہ ہے جس نے ہم تمام کو توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمائے. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، دور حاضر کے نوجوانوں کی سب سے بڑی آزمائش. دور حاضر کے نوجوانوں کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے، اور اس آزمائش سے نوجوان کیسے گزر رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہی وہ نوجوان طبقہ ہے جو آگے چل کر ہمارے اداروں کو سنبھالنے والا ہے. یہی وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے جو آگے چل کر ہمارے مساجد کو سنبھالنے والا ہے. یہی وہ نوجوان طبقہ ہے جو آگے چل کر ہمارے کالجز کو اور ہمارے مدارس کو اور ہمارے سماج کو رہنمائی کرنے والا ہے. اگر یہ نوجوان طبقہ اس آزمائش میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، سماج کے لیے وہ فائدہ مند بن سکتا ہے، سوسائٹی کے لیے وہ فائدہ مند بن سکتا ہے، امت مسلمہ کے لیے وہ فائدہ مند بن سکتا ہے. اور اگر وہ اس آزمائش میں ناکام ہوا تو پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ماں باپ اس سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کاش یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش یہ ہم سے دور چلا جاتا، کاش ہم اس کے ماں باپ ہی نہ ہوتے، کتنا اچھا ہوتا. اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ عام انسان کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، دن گزرتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے. ایک دن وہ اسی طرح کسی ہاسپٹل میں وہ چلا جاتا ہے، یا پھر کسی اپنے گھر کے دیوان خانے یا اپنے ہال کے تخت پر وہ جان دے دیتا ہے. تو نوجوانوں کی سب سے بڑی آزمائش پہلے کے زمانے کی الگ تھی اور اب کی الگ ہے. آنے والے حالات میں اور چیلنجز بڑھنے والے ہیں. جب ہم بچپن میں تھے ہمارے پاس یہ چیلنجز ایسے نہیں تھے، لیکن اب ہیں. آنے والے حالات میں اور بڑے چیلنجز آنے والے ہیں، اور وہ چیلنجز یا چیلنج یا آزمائش ہے وہ سوشل میڈیا ہے. آج ہر ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ہمارے بچے کے ہاتھ سے فون ہٹتا نہیں. مول صاحب وہ رات میں پڑھنے کا بہانہ کرتا ہے، ہوم ورک کا بہانہ کرتا ہے، کچھ لکھنے کی بات کرتا ہے، یعنی وہ صرف بہانہ بنا کر فون اپنے پاس رکھ لیتا ہے، چھپ چھپ کر دیکھتے رہتا ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایسے وہ ہٹ کر بیٹھتا ہے، پھر اگر ہم قریب جائیں تو پھر وہ بند کر لیتا ہے، پھر آگے جا کے پھر چھپ کر بیٹھتا ہے. تو یعنی آج اس کے بارے میں بے شمار ماں باپ کی شکایتیں ہیں. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں.
اب اگر ہم صحیح فائدہ اٹھائیں گے تو بہت آگے جائیں گے، اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر نقصان ہی میں رہنے والے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ اور یہ میڈیا ایک بارش کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے، اور یہ بارش ہمارے بچوں پر برس رہی ہے، بارش ہمارے بچوں پر برس رہی ہے۔ اور یہ ہمارے بچے تھوڑی دیر تصور کریں کہ یہ کھیتی ہے، ہمارے بچے زمین کی طرح ہیں، اس پر پانی برس رہا ہے۔ اب ان بچوں پر برسنے والے پانی کو اپنی حالت پر چھوڑ دو گے، اس میڈیا کے دور میں، سوشل جو ہے یا میڈیا کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں اگر بچوں کو چھوڑ دو گے تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بار بار کہا ہے، وہاں سے صرف کانٹے اٹھنے والے ہیں، گھاس اگنے والا ہے۔ زمین پر بارش آ گئی تو گھاس اگنے والا ہے، کچھ نہیں کھیتی باڑی کرو گے گھاس اگنے والا ہے، اس میں کچھ محنت نہیں کرو گے گھاس اگنے والا ہے۔ تو انٹرنیٹ سے جو بھی یہ اگے گا وہ صرف کانٹے اگنے والے ہیں، یاد رکھو آپ۔ لیکن یہ بارش اور یہ سوشل میڈیا جو برس رہا ہے، اگر اس کا استعمال اگر ہم صحیح کریں تو پھر ایپل کا جھاڑ بھی آ سکتا ہے، اور آم کا جھاڑ بھی آ سکتا ہے، انگور کے بیل بھی آ سکتے ہیں، سیتافل کے جھاڑ بھی آ سکتے ہیں، یعنی اناج بھی آ سکتا ہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں بھی اس سے آ سکتی ہیں۔ تو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یہ بارش کی طرح ہے، صحیح یوز کرو گے لہلہاتی فصل ملے گی، یوز نہیں کرو گے کانٹے ملنے والے ہیں۔ صحیح یوز نہیں کرو گے صرف گھاس آنے والا، پانی کو یوز نہیں کیا آپ نے، گھاس اگے گا۔ صحیح یوز کرو گے چاول بھی آئے گا، دھان بھی آئے گا، گیہوں بھی آئے گا، سب کچھ اس سے آ سکتا ہے۔ بس یوز کرنے کا طریقہ آج ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ بارش کو روکا نہیں جا سکتا، اب یہ میڈیا کو روکا نہیں جا سکتا، سوری آپ روکنا چاہیں گے تو پاسبل نہیں ہے، اس کو بلاک کرنا آج کے زمانے میں پاسبل نہیں ہے۔ آپ کا گھر کا فون آپ بلاک کریں گے، لیکن وہ دوست کے فون میں جا کر دیکھے گا، محلے کے دوست اس کے پاس بیٹھے ہوئے رہیں گے، مسجد کے اس کے دوست رہیں گے، اسکول کے دوست رہیں گے، کالج کے دوست رہیں گے، وہاں جا کر وہ اور بڑے بڑے غلطیاں کرنا شروع کرے گا، اور بڑے بڑے گناہ کا کام کرنا شروع کرے گا۔ تو لہذا بلاک کرنا یہ پالیسی ناکام ہے، لیکن صحیح یوز کرنا، صحیح طریقہ اس کے اندر لانا، یہی اس کا حل ہے آج کے زمانے میں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اس میڈیا کا اگر صحیح استعمال کرتے ہیں تو بے شمار اس کے فائدے بھی ہیں، بارش کے فائدے بھی ہیں، بارش کے نقصانات بھی ہیں۔ صحیح یوز کرو تو صحیح فائدہ ہے، غلط استعمال کرو تو غلط فائدہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، بھئی اسی میڈیا کی وجہ سے آج ہم اپنے بچوں کو گھر بیٹھے تعلیم دلا سکتے ہیں، آپ قرات کی کلاس بھی لے سکتے ہیں، آپ جو ہے حدیث کا درس بھی اس سے لے سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو جو ہے سائنس کا ٹیوشن بھی لے سکتے ہیں، میتھس کی ٹیوشن بھی لے سکتے ہیں، آپ دنیا میں جو سیکھنا چاہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں، جو چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ٹریفک کا پرابلم ختم، آپ کا بچہ میتھس پڑھنے کے لیے یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو جانے کا ٹریفک الگ، آنے کا ٹریفک الگ، سیفٹی الگ، کون مارتا کون نہیں مارتا، کس کو ایکسیڈنٹ ہوتا وہ پتا نہیں ہے۔ تو سیفٹی کا یعنی اس کے پاس کانسیپٹ ہے کہ بھائی گھر بیٹھے آپ کو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، اگر صحیح استعمال کرو گے تو دنیا کی ہر تعلیم اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی میڈیا کے ذریعے وقت کی بچت ہونے والی ہے، ٹائم کی بچت ہونے والی ہے، جانے میں جو ٹائم لگ رہا تھا ختم، آنے میں جو ٹائم لگ رہا تھا وہ ختم، اور آپ کو پڑھنے کے لیے مخصوص ٹائم کی ضرورت نہیں، آپ دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، کبھی پڑھو، ٹائم آپ کا بچنے والا ہے۔ اور اسی طرح کورس کا انتخاب بھی آپ جو چاہیں کریں، آپ قرات کا کورس انتخاب کریں، آپ تلاوت کا کورس انتخاب کریں، آپ تفسیر کا انتخاب کریں، حدیث کا انتخاب کریں، آپ سائنس کا بھی انتخاب کریں، فزکس کا، کیمسٹری کا، جو انتخاب کریں آپ اس سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے آپ کو تعلیم ملتی رہے گی۔ اور اس کے بعد آپ
आपके पसंदीदा उस्ताद दुनिया में जहां बैठे हुए उससे आप पढ़ सकते हैं। भाई मैं जबरदस्त कारी से अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन आपके मोहल्ले में जबरदस्ती कारी मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। लेकिन मेरा पसंद कारी सऊदी में बैठा हुआ है, मेरा पसंद का कारी इंग्लैंड बैठा हुआ है, मेरा पसंद का कारी दिल्ली में बैठा हुआ है, मेरा पसंद कारी वहां पर शाम में बैठा हुआ है, उससे मैं पढ़ना चाह रहा हूं, आप पढ़ा सकते हैं उससे। किसी भी माहिर उस्ताद से आप पढ़ना चाहें दुनिया में, आप उससे पढ़ सकते हैं। क्यों? ये सोशल मीडिया की रहमतें हैं, ये उसके एहसानात हैं। अब आप दुनिया में किसी से आप पढ़ सकते हैं, यानी घर बैठे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं इंशाअल्लाह, और कम खर्च में पढ़ सकते हैं आपके बच्चे। कोई बड़ा खर्चा नहीं। स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे तो मामूली स्कूल भी आज 20,000 35,000 आज हो रहा है ना, 30,000 40 50 60, वो तो उसकी कोई हिसाब ही नहीं है। इतना बड़ा खर्च देकर तालीम हासिल कर रहे हैं ना, इस पे बहुत ही कम खर्च में आपके बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। इसके पॉजिटिव्स और इसके मुस्बत पहलू भी काफ़ी ज़्यादा हैं अगर हम सही इस्तेमाल करें। आज बच्चों को सही इस्तेमाल करने का तरीका सिखाने की ज़रूरत है। रोक दोगे तो ये रुकने वाली नस्ल नहीं है, इनको ब्लॉक कर दोगे ये ब्लॉक होने वाली नस्ल नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए ऑप्शंस हैं, वहां जाकर वो देखना शुरू करेगा और बड़ी गलतियां वहां पर करेगा, और इसके बेशुमार जो है नुकसानात भी हैं, बेशुमार इसके नुकसानात भी हैं। एक बच्चा अगर मोबाइल का आदी बन जाता है, लैपटॉप का आदी बन जाता है, सिस्टम का आदी बन जाता है, तो टाइम किस कदर तेजी से जाता है उसको पता भी नहीं चलता है। कितना वो टाइम उस पर बिता रहा है उसको पता भी नहीं चलता है। घंटों गुजारता है पता भी नहीं चलता है। घंटों गुजारता है भूख भी उसको नहीं लगती है, घंटों गुजारता है प्यास भी उसको नहीं लगती है। यानी वक्त का जिया सबसे ज्यादा लैपटॉप पर और मोबाइल पर आज हो रहा है। अगर उसका इस्तेमाल सही न किया जाए तो वक्त का सबसे ज्यादा नुकसान उसमें होने वाला है, और अगर हम उसका इस्तेमाल अगर सही नहीं करते हैं तो हर कदम कदम पे उसके सामने बुराई आना शुरू कर देती है। एक बच्चा अगर एक गलत वीडियो को जरा ज्यादा देखा तो नेक्स्ट वीडियो उसी टाइप का आता है, फिर उस पर भी अगर वो 15 सेकंड लगाया उसके बाद भी वीडियो वैसे आता है, उसके बाद अगर 20 सेकंड लगाया उसके बाद फिर वैसे ही मुसलसल वीडियोस आना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा एक किरात को सुनता है, एक अच्छे बयान को सुनता है, 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट अगर सुना, उसके बाद वाला वैसे बयान आता है, उसके बाद वाला फिर किरात, अगर किरात सुनता है किरात का आता है, अगर वो बयान सुनता है बयानों का आता है, अगर मोटिवेशनल जो है वो वीडियो को देखता है फिर वैसे आना शुरू कर देते हैं। तो एक बंदा अगर सही रास्ते पर जाना चाहता है तो एल्गोरिथम उसको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। किरात अगर आप 5 किरात सुनो लगातार किसी कारियों के, उसके बाद छठा किरात का आएगा, 10 अगर सुनेंगे तो फिर लाइन से किरात के ही आपके सामने आना शुरू करेंगे। तो एल्गोरिथम हमारे बच्चे के वो जहन को पढ़ रहा है कि भाई किस तरह की चीजों को पसंद कर रहा है। आज आपके बच्चों के जहनों के बारे में आप नहीं जानते, मैं अपने बच्चों के जहनों के बारे में नहीं जानता, एल्गोरिथम जानता है ये क्या देख रहा है। एल्गोरिथम को पता है कि मेरे बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, एल्गोरिथम को पता चल रहा है कि भी मेरे बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, वो क्या देखना चाहता है, उसी हिसाब से लाकर वो पेश करना शुरू कर देता है। अगर आप अपने फोन को मिसयूज कर रहे हैं, अपने बच्चे के हाथ में दे दिया व्हाट्सएप के नाम पर, होमवर्क के नाम पर, फिर वो जाता है, तो अगर आपने गलत देखा है तो उसके बाद भी गलत 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 ही आते रहेंगे। आपका बच्चा उसको स्क्रॉल करता जाएगा, गलत ही देखना शुरू करेगा। तो अलगारस यानी इसमें आदमी जिस रास्ते पर चलना चाहता है वो रास्ता एल्गोरिथम उसका डिसाइड करना शुरू कर देता है। अच्छाई पर चलो, कदम कदम पे अच्छाई आना शुरू करेगी, गलत रास्ते पर चलो, हर कदम पर गलती आना शुरू करेगी। तो ये बारिश की तरह है,
صحیح یوز کرو تو لہلہاتی ہوئی فصل ملے گی، غلط استعمال کرو گے صرف کانٹے سے ملنے والے ہیں۔ اس انداز سے غیر مناسب مواد بھی قدم قدم پہ اس کو بگاڑنے کے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہمارے بچے لیپ ٹاپ اور موبائل کے عادی بنتے جا رہے ہیں، تو ان کی صحت بگڑتے جا رہی ہے، موٹاپا بڑھتے جا رہا ہے، اور کمر درد جو ہے شروع ہوتے جا رہا ہے، آنکھوں کے بینائی میں پرابلم آ رہا ہے، نگاہیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ غلط استعمال اگر ہم مسلسل کرتے جائیں گے تو ہماری آنکھوں پر اثر، اور ہماری صحت پر اثر، ہمارے موٹاپے پہ اثر، ہمارے کمر پر بھی اثر انداز ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ میڈیا عام طور پر ہمارے بچوں کو احساس کمتری مطلع کرتے جا رہا ہے، احساس کمتری مطلع کرتے آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ ایک بچی کو فوٹو کو دیکھ رہی ہے، وہ اتنی گوری ہے، وہ اتنی سیدھی ہے، وہ اتنی اچھی ہے، وہ اتنی فلاں ہے، میں ویسی نہیں ہوں، ان کا گھر ایسا ہے، ان کا کچن ایسا ہے، ان کا گاڑی ایسی ہے، ان کا جو ہے ان کی لائف ایسی ہے، ان کا بیڈ روم ایسا ہے، ان کا آنگن ایسا ہے، ان کا لائف سٹائل ایسا ہے، ہمارے پاس ویسا نہیں ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا ہو رہی ہے یہ جنریشن، کہ فلاں کا گھر ایسا ہے، فلاں کے کچن میں یہ سامان ہے، فلاں کے گھر میں فریج ایسا ہے، فلاں کا بیڈ روم ایسا ہے، فلاں کا آنگن ایسا ہے، فلاں کی کار ایسی ہے۔ یعنی ان کو دیکھ کر موازنہ کر رہے ہیں آج ہمارے بچے اپنی لائف کے بارے میں، کہ ان کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں، ان کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں، ان کی صحت ایسی میری ویسی صحت نہیں، ان کی ہائٹ ایسی میری ہائٹ ایسی نہیں، ان کا رنگ ایسا ہے میرا رنگ ایسا نہیں، ان کو جو ہے ان کا ویٹ ویسا ہے میرا ویٹ ویسا نہیں، ان کے ماں باپ ایسے ہیں میرے ماں باپ ایسے نہیں، ان کے ماں باپ ان بچوں کو جو ہے گھما رہے ہیں سمندر کے پاس گھما رہے ہیں، فلاں ہمارے ماں باپ نہیں گھما رہے ہیں۔ احساس کمتری مطلع ہو رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ وہ کار میں لے کر جو ہے بڑے بڑے شاپنگ مال جا رہے ہیں، لیکن ہمارے امی ابو نہ شاپنگ مال ہے نہ کار ہے، کچھ نہیں۔ دوست، خطرناک موڑ پہ ہمارے بچے جا رہے ہیں، وہ بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، یعنی احساس کمتری کے شکار ہوتے جا رہے ہیں ہمارے بچے۔ اور اگر یہ مس یوز کر رہے ہیں بچے ہمارے، تو خاص طور پر ایک بڑی تعداد اگر وہ گیم کھیل رہی ہے تو عام طور پر تشدد والا گیم کھیل رہی ہے، مارنا، شوٹنگ، تشدد والے گیم کو بچے زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ ان کو شوٹ کرنے مزہ آ رہا ہے، ان کو مارنے مزہ آ رہا ہے، ان کو سامنے والے کو چکنا چور کرنے مزہ آ رہا ہے، سامنے والے کو بلاسٹ کرنے میں اس کو مزہ آ رہا ہے گیم میں۔ اور وہ گیم تشدد والا کھیلتے ان کے اندر بھی تشدد پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ اس گیم کی سائیکالوجی کیا ہے؟ اس گیم کی سائیکالوجی سامنے والا جب تک ختم نہیں ہوتا میں نہیں جیتا، انہیں زندہ ہے تو میں نہیں جیتا، اس کو انہیں مرا تو میں جیتا، ہے نا، انہیں ختم ہوا تو میں جیتا۔ تو زندگی میں بھی آج کے نوجوان 6 کلاس کے، 7 کلاس کے، 8 کلاس کے بچے اپنے کلاس میٹس ایسے لڑ رہے ہیں کہ بھئی جان لیوا حملے کر رہے ہیں۔ اس گیم کا نتیجہ ہے کہ ایسے پنچ مار رہے ہیں کہ وہ مری جا رہا ہے۔ اگر بچہ کوئی بھولا ہے پورے بچے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اگر ذرا توتلا ہے پورے بچے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی زیادہ موٹا ہے پورے بچے ٹارگٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی زیادہ دبلا ہے پورے بچے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یعنی سامنے والے کو ستانے سے ان کو مزہ آ رہا ہے، سامنے والے کو پریشان کرنے سے ان کو مزہ آ رہا ہے۔ پرینک کے نام پر جو آج بچے ہمارے ریلز میں، ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں نا، وہ پرینک میں کیا ہوتا ہے؟ ستانا مزہ لینا، پریشان کرنا مزہ لینا، ڈسٹرب کرنا مزہ لینا، حیران کرنا مزہ لینا، یہی پرینک میں ہوتا ہے۔ تو یہاں بچے اس پرینک کو اپنے کلاسوں میں استعمال کر رہے ہیں، اپنے اسکولز میں استعمال کر رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن ہمارے بچوں کا ڈینجر بنتے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بچے آج
یعنی جب اس میں بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو ان کا من تعلیم سے ہٹتے جا رہا ہے، گریڈ ان کا کم ہوتے جا رہا ہے. جو بچہ فرسٹ آتا تھا اب فرسٹ نہیں آ رہا ہے، تھرڈ فورتھ آ رہا ہے. جس بچے کو 95 98 99 100 مارکس آتے تھے آج 82 80 75 اس کے مارکس آ رہے ہیں. تو یعنی اس کا تعلیمی گراف دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہا ہے، اس کا انٹرسٹ جو ہے یعنی پڑھائی سے کم ہوتے جا رہا ہے. اور جو بچہ جس قدر اس کو دیکھتا جائے گا اسی قدر بچہ ہمارا یعنی مشکل سے بھاگ رہا ہے. میتھس کا پیریڈ اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ آسان مزے کی ویڈیو دیکھ کر عادی بن چکا ہے. اب میتھس کی گھنٹی اس کے لیے مشکل لگ رہی ہے. سمجھنا، سوچنا، سالو کرنا، آنسر لکھنا اس کے لیے بھاری نظر آتے جا رہا ہے. تو ہمارے بچے تعلیم میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور یاد رکھنا سب سے بڑی خرابی دوست، سب سے بڑی خرابی جو نوجوانوں کی آزمائش ہے وہ ہے آنکھوں کی حیا ٹوٹلی ختم ہوتے جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے پاس شرم نہیں ہے دنیا کا ہر گناہ کر سکتے ہو. یعنی شرم ہے تو ہی انسان گناہوں سے بچتا ہے. اگر شرم ختم ہو جائے، آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے، دنیا کا ہر گناہ کرنے تیار ہو جاتا ہے. جب یہ شرم دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے نا، ضمیر بھی اس کا مردہ ہوتے جا رہا ہے، احساس ختم ہوتے جا رہا ہے. آج اب چونکہ ہم اسکول میں ہیں، ہمارا صبح سے شام تک بچوں سے ہی مطلب سابقہ رہتا ہے. بچوں کی سائیکولوجی، بچوں کی سوچ، بچوں کی جو ہے فکر، یہی ہمارے سامنے ہمیشہ ہوتا ہے. اب بھائی کاروبار والوں کے لیے وہ ان کا مطلب اینگل ہوتا ہے، کسٹمر کیسے ہوتے ہیں، وہ گراہک کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ اس اینگل سے وہ بہتر جانتے ہیں. اور ہمارا کسٹمر فی الوقت اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے بچے وہ ہمارے کسٹمر ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو بچے جن کے ماں باپ ان کو فون دے رہے ہیں اور وہ رات میں 12 1 2 3 بجے تک فون استعمال کر رہے ہیں اور وہ ان کی حیات دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہی ہے، تو ان بچوں کے اندر سے احساس ختم ہوتے جا رہا ہے. ڈانٹو چپ ٹھہر جاتے ہیں، مارو چپ ٹھہر جاتے ہیں، یہ کام آئندہ سے نہیں کرو گے نا چپ ٹھہر جاتا ہے، پھر کل وہی کرتے ہیں جو آج کر رہے تھے. مطلب ایک استاد ڈانٹ رہا ہے، مجھے شرم آنا چاہیے، مجھے غلطی سے روکا جا رہا ہے، مجھے شرم آنا چاہیے، مجھے اس پہ غصہ کیا جا رہا ہے، مجھے اس بات پر غصہ کیا جا رہا ہے، شرم آنا چاہیے. آج بچوں کے پاس وہ احساس ہی نہیں. ماں کیا فیل کرتی ہے اس کو سروکار نہیں، باپ کیا فیل کرتا ہے اس کو کوئی سروکار نہیں، ٹیچر کیا فیل کرتا ہے اس کو کوئی سروکار نہیں، آزو بازو والے کیا فیل کرتے ہیں اس کو کوئی سروکار نہیں، بڑے کیا فیل کرتے ہیں اس کو کوئی سروکار نہیں. مطلب وہ احساس سے خالی ہوتے جا رہا ہے، شرم سے وہ خالی ہوتے جا رہا ہے، ضمیر اس کا مردہ ہوتے جا رہا ہے. یہ پرابلم ہے آج کے نوجوانوں کا، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. پہلے ایسی آزمائش نہیں تھی. یہی نسل ہے جس کو دنیا کی سب سے بڑی آزمائش آئی ہے. اس سے پہلے کبھی آزمائش ایسے نہیں تھی، ایسی آزمائش کبھی نہیں تھی پچھلے نسلوں کو، لیکن یہ نسل کو اس طرح کی آزمائش آئی ہے. اور اسی طرح آج ہمارے بچے اس فون کے استعمال سے اور یہ سوشل میڈیا کے جو کنیکشنز ہیں اس کے استعمال سے اکثر و بیشتر گناہ گار دوستوں سے ہی دوستی ہو رہی ہے. ان کی گنہگار دوستوں سے ہی یہ ٹچ میں آ رہے ہیں. اس میں نیک دوست بھی ہوں گے ماشاءاللہ، اچھے بھی نوجوان ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن
اس میں 90% گنہگار نوجوانوں سے اس کا واسطہ پڑتے جا رہا ہے، اس کا تعلق اسی سے ہوتے جا رہا ہے، اور یہ دوست ہی انسان کی زندگی کو سب سے پہلے تباہ کرنے والا ہے، دوست ہی سب سے پہلے نوجوان کو تباہ کرنے والا ہے۔ دوست جس کا عادی ہے وہ اس کو عادت ڈال دیتا ہے، اگر وہ غلط ویڈیو دیکھنے والا ہے اس کو بھی ہیبٹ بلڈ کرنے والا ہے، اگر بچوں سے دوستی کرنے والا ہے اس کو بھی ہیبٹ بلڈ کرنے والا ہے، اگر لڑکوں سے دوستی کرنے کوئی لڑکی ہے اس کو بھی ویسے کرنے والی ہے۔ تو دوستوں کا جو ملاپ یہاں پر ہو رہا ہے نا، یہ سب سے ڈینجر زون میں جا رہے ہیں۔ اور دوست اس وقت ہمارے جو معصوم جو ہے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، یعنی بہت ہی یوں سمجھو آپ 7 کلاس 8 کلاس 9 کلاس کے بچے ابھی اللہ تعالیٰ ان کو معصوم رکھا ہے، لیکن یہ لوگ بھی انسٹاگرام کے فیلڈ میں جا کر تباہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر سوشل میڈیا میں کسی ایپ کا مس یوز ہو رہا ہے، کوئی بچے گمراہ ہو رہے ہیں اور کوئی نوجوان لڑکے لڑکیاں تباہ ہو رہے ہیں، تو جسٹ انسٹاگرام کا ایپ ہے میرے دوست۔ بہت کامن ہوتے جا رہا ہے، بہت کامن ہوتے جا رہا ہے۔ آج آپ سرچ کریں اپنے بچوں کے فون میں، اگر ہے انسٹاگرام کا آئی ڈی اس کو ڈیلیٹ کر دو، جو کرنا ہے کر دو اس کو۔ انسٹاگرام کا جو ایپ ہے نا، یہ پلیٹ فارم ہے نا، آج کے جنریشن کے لیے سب سے بڑا تباہی کو لے کر آ رہا ہے۔ اس میں ہمیں اب جو ہے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بچے جو یعنی یہ ہیبٹ جب پیدا ہوتی ہے تیزی سے آگے بڑھ رہی، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس میں آج کے بچے یعنی یوں سمجھو آپ ہر چیز میں تیزی جلدی جو ہیبٹ بلٹ ہو رہے نا، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہاں پر جسٹ ایسا کرو نیا، پھر ایسا کرو پھر نیا، پھر ایسا کرو پھر نیا، ہر سیکنڈ 2 سیکنڈ پہ نئی چیز اس کو دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جب یہ چیز نہیں دیکھتا ہے نا تو ایک ہمارے مائنڈ میں دماغ میں ڈوپامین کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، تو وقتی طور پر وہ خوش کرتا ہے اور اس خوشی کو بار بار حاصل کرنے کے لیے سکرول کرتے جاتا ہے۔ تیزی سے اس کو خوشی مل رہی ہے، اتنی تیزی سے خوشی کسی میں بھی نہیں۔ اس قدر تیزی جو خوشی ہو رہی ہے، اس جو نیا چیز مل رہی ہے نا، دنیا کے کسی بھی جگہ ایسا نہیں ہے۔ آپ سمندر کے بعد اٹھارا کرو، اس کو خوشی ہوتی کیا نہیں ہو رہی اس کو، لیکن سمندر کے پاس بیٹھ کر بھی وہ ایسے کرتا رہے گا۔ اب ہم گئے تھے پچھلے 8 دن تک بچوں کو لے کے، یعنی وشاکھپٹنم گئے تھے، بچوں کو اسکول کے بچوں کو لے کر ٹور کے لے کر گئے تھے بھائی۔ اب ہمارا سٹے بالکل سمندر کے بازو میں تھا، اور ہم لوگ روزانہ جو ہے فجر کی نماز پورے بچوں کو اٹھا کے جماعت سے پڑھا رہے ہیں، پھر ہم درس دے رہے ہیں کہ بچوں دیکھو یہ سمندر ایسے سے ہم یہ جو ہے ایسا لیسن لینا ہے، ہم نے کل وہ دیکھا یہ لیسن، اس سے ہم نے سیکھا، کل ہم نے وہ دیکھا اس سے ہم نے یہ لیسن، زندگی کے لیسن ہم اس کو سکھا رہے ہیں۔ اب چلو ہم ذرا ناشتے سے پہلے واک کریں گے، ناشتے پہلے واک کریں گے۔ اب واک کرنے وہ ریتی میں ہم جا رہے ہیں تو ہم چلنے مزہ آ رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی بچے ہمارے وہ سمندر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، فونوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ بھائی، سمندر کا پانی موج مار رہا ہے، وہ یعنی آواز کر رہا ہے موج کا، اور وہاں پر چلنے مزہ آ رہا ہے، تو ان کو مائنڈ چلنے میں، ریتی میں، سمندر میں، پانی میں، موجوں میں، ہواؤں میں نہیں، اس کا مائنڈ بھی اسی جگہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، یہ صرف ہمارے بچے نہیں، وہاں پر اور بچے بھی تھے، نوجوان تھے جو مسلسل یعنی وہ صرف فون میں ایسے پورے 10-15 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں گیم کھیل رہے ہیں، آپس میں پتہ نہیں کون سا گیم ہے نہیں معلوم، سمجھے نا؟ تو وہ گیم کھیلنے میں پورا ٹائم لگا رہے ہیں۔ تو دوست یہ پرابلم یونیورسل پرابلم بنتے جا رہا ہے۔ اس کے سامنے جو خوشی ہو رہی نا، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اس کو خوشی نہیں مل رہی۔ اس کو ماں باپ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، بیٹھنا نہیں چاہتا ماں باپ کے بچہ آج، سمجھے نا؟ جتنا جلد ہو سکے نکل کے باہر جانا چاہتا، جو اس کے دوست ہیں وہ دوستوں میں جانا چاہتا، موبائل ہے تو موبائل میں چلا جانا چاہتا، اور اس کی خوشی صرف موبائل بنتے جا رہی ہے۔
کیوں؟ ہر سیکنڈ پر نئی چیز کو دے رہا ہے نا، اس میں اس کا وہ عادی بنتے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ بھائی گیمز بھی ایسے بنا رہی ہے کمپنیز کہ اس کو یعنی اور ایک بار کھیلنا، اور ایک بار کھیلنا، اور ایک بار کھیلنا۔ یہ گیمز میں ہار جاتا ہے تو پھر دوبارہ کھیلتا ہے نا، اوکے ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس سے کچھ لیسن سیکھو، نہیں سیکھتا۔ لیسن سیکھ سکتا ہے کہ بھائی تم گیم کھیلتے 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 یہاں تک آ گئے، ہار کے دھڑام سے نیچے گر گئے، اوکے پھر شروع میں آ کے کھیلتے ہو نا۔ تو یہ گیم سے ہم سیکھ سکتے تھے کہ میں زندگی میں کہیں ہار جاؤں تو ہار نہیں مانوں گا، پھر دوبارہ اس کو میں آگے بڑھ کر کھیلوں گا، پھر میں کام کروں گا۔ اگر کاروبار لاس ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، پھر دوبارہ کام کروں گا۔ اگر میں فیل ہوا تو چھوڑوں گا نہیں، پھر پڑھے کر کے آگے بڑھوں گا۔ لیسن وہ نہیں لیتا بیچارہ، وہاں پر یہاں سے گیم یہاں پہنچا تو اس کو 100 پوائنٹس ملنے والے ہیں، 1000 2000 50,000 پوائنٹ مل رہے ہیں نا، وہ پوائنٹ کے واسطے بار 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 کھیل رہا ہے اور اتنا فوکس سے دیکھتا ہے، اس کو آنکھ جھپکتا بھی نہیں، پلکیں جھپکے بغیر دیکھتا ہے، وہاں سے اس کی آنکھوں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوست یہ آزمائش ہے، اگر آپ کے اور میرے بچے اگر اس آزمائش میں محفوظ ہیں تو آپ کو شکرانے کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، شکرانے کی نماز پڑھنا چاہیے، شکرانے کا سجدہ کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر کسی کے بچے محفوظ ہیں تو وہ بہت بڑی اللہ کی ان پر رحمت ہے۔ اگر کسی کے بچے ایسا نہیں ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ تو میرے بچے کی ہدایت نصیب فرما۔ میں روزہ اس سے رکھ رہا ہوں تاکہ تو روزے کے توسط سے میرے بچے کو ہدایت دے دے۔ میں سجدہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے سجدے کے بدلے میں تو میرے بچے کی ہدایت نصیب فرما۔ تو دونوں بھی سجدہ کرنا ہے، بگڑے ہوئے ہیں اللہ تو ہدایت دے اس لیے سجدہ کیجئے، اگر آپ اچھے ہیں تو خوشی میں سجدہ کیجئے گا اللہ تو ایسے دور میرے بچوں کو سیف رکھا ماشاءاللہ۔ اور ہیں بہت سارے بچے سیف ہیں، اللہ ان کو سیف رکھا ماشاءاللہ، حالانکہ ان کے ماں باپ عالم نہیں، فاضل نہیں، کوئی پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں ہے، نارمل لوگ ہیں، لیکن بچے ان کے سیف ہیں اللہ کی طرف سے۔ میرے دوست یہ سب اللہ کی جانب سے، اور اس کے بارے میں اللہ سوال کرنے والا ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5، 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ عن عمره فيما افنى، وہ لائف کے بارے میں پوچھا جائے گا، وعن شبابه فيما ابلى، جوانی کا پیریڈ کون سا گیم کھیلتے ہوئے گزارا تم نے، ہاں کون سے موبائل میں تم نے گزارا، کہاں بیٹھ کر تم نے گزارا، رات میں کتنا فون دیکھ کر تم نے آج گزارا، اس کے بارے میں سوال وہاں ہونے والا ہے۔ وعن ماله من اين اكتسبه واين انفقه، جتنا مال ہم نے کمایا ہے پائی کا حساب دینا ہے، انکمنگ کا بھی حساب دینا ہے، آؤٹ گوئنگ کا بھی حساب دینا ہے، میں نے کیسے کمایا وہ بھی حساب دینا ہے، میں نے یہ پیسوں کو لے کر کہاں خرچ کیا، غلط خرچ کیا صحیح خرچ کیا، وہ بھی حساب دینا ہے، وہ بھی گورنمنٹ میں صرف آنے کا حساب دینا ہے نا بھائی، ہاں بس آیا اب دینا ہے حساب، وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس کیسا آیا وہ بھی بتانا، کہاں گیا وہ بھی بتانا ہے۔ وعن علمه ماذا عمل بعد ما علم، جو کچھ آج ہم جان رہے ہیں نا، جاننے کے بعد کیا کرے وہ بھی سوال ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ مول صاحب اب خطبے کو آنا چاہیے، اپن آخری مومنٹ میں آنا، سنیں تو پھر عمل کرنا پڑتا، سوال ہونے والا ہے اس لیے آخر میں آ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سننے کے بعد عمل بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے بچوں کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ تو ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کی آنکھوں کی حفاظت فرما، ان کے حیا کی حفاظت فرما، ان کے ضمیر کی حفاظت فرما، ان کے احساسات کی حفاظت فرما، ان کے وقت کی حفاظت فرما، ان کے خیالات کی حفاظت فرما، ان کے ذہنوں کی حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کی اصلاح فرما، امت مسلمہ کو ہر بلاؤں سے محفوظ فرما، دشمنوں سے محفوظ فرما، قرض سے محفوظ فرما، عداوتوں سے محفوظ فرما، اور نشے سے محفوظ فرما، ہر طرح کے نقصان پہنچانے والی چیزوں میں محفوظ فرما۔ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماؤں کی حفاظت فرما، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔